اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عقیدے کے باب میں سب سے پہلی بات اور عقیدہ جو ہم نے بیان کیا وہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کے متعلق تھا، اور اس کے بعد دوسرا عقیدہ اور دوسری بات جو ہوئی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عقیدہ طحاویہ میں پہلے جو 4 جملے لکھے ہیں ان سب کی تشریح اور ان کی عبارت گزر چکی، اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ان اللہ تعالی واحد لا شریک لہ، یقیناً اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور ولا شیء مثلہ، اور کائنات کی کوئی بھی چیز اس جیسی نہیں، ولا شیء یعجزہ، اور نہ ہی کوئی چیز اللہ تعالی کو عاجز کر سکتی ہے، ولا الہ غیرہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ ان 4 جملوں کے بعد اب امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عقیدہ بیان کیا ہے 29 جملے وہ پورے لائے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آمنا بذالک کلہ، ہم ان تمام کی تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ 29 جملے پورے کے پورے اللہ تعالی کی صفات کے متعلق ہیں۔ اور یہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ عقیدے کے باب میں اس کے ساتھ ساتھ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ اکبر میں جو کچھ بات ارشاد فرمائی تھی اور جو کچھ ان سے ان کے صاحبزادے حضرت حماد بن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، وہ بھی عبارتیں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں، اس میں بھی یہ باتیں آئی ہیں اللہ تعالی کی صفات کے متعلق۔ اور اس نشست میں ہم امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ 29 جملے آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو اللہ کی صفات کے متعلق ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فقہ اکبر کی بھی وہ عبارات جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ٹھیک اسی موضوع پر ارشاد فرمائی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد عمومی طور پر یہ تشریح عرض کریں گے کہ اللہ تعالی کی صفات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے، اور ایک مومن انسان کا اور اہل سنت والجماعت میں رہنے کے لیے اور اس سے بھی بڑھ کے مسلمان ہونے کے لیے کون سا عقیدہ ضروری ہے۔ 5واں جملہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدیم بلا ابتداء دائم بلا انتہاء، وہ ہمیشہ سے ہے بغیر ابتدا کے، اور اللہ تعالی ہمیشہ رہے گا بغیر کسی انتہا کے۔ نمبر 6، لا یفنا ولا یبید، اللہ تعالی کی ذات اس پر کبھی بھی فنا طاری نہیں ہوگی، اور اللہ تعالی کی ذات کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ نمبر 7، ولا یکون الا ما یرید، اور اس جہان میں وہی کچھ ہوتا ہے جو کچھ کہ اللہ چاہتا ہے۔ ولا یکون، اور کچھ نہیں ہوتا اس کائنات میں الا سوائے اس کے کہ ما یریدو، جو کچھ اللہ تعالی ارادہ فرماتا ہے۔ اس جملے میں انہوں نے اللہ تعالی کے لیے ارادے کی صفت کا اقرار کیا۔ نمبر 8، لا تبلغہ الاوہام، انسانی خیالات اللہ تعالی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، عقل انسانی اللہ تعالی کی حقیقت کو نہیں جان سکتی۔ نمبر 9، ولا تدرکہ الافہام، اور انسانوں کی عقل اللہ تعالی کی ذات اور اس کی صفات کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ نمبر 10، ولا یشبہ الانام، اور اللہ تعالی کو اس کی مخلوق میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں ہے۔ اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ لکھ کر ان تمام باطل اور گمراہ فرقوں کی نفی کر دی جو اللہ کو مخلوق کے ساتھ یا مخلوق کو اللہ کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں یا دیتے تھے۔ نمبر 11، حی لا یموت،
اللہ کی ذات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اس پر موت کبھی بھی نہیں آئے گی۔ قیوم لا ینام، اور اللہ کی ذات محافظ ہے اس ساری کائنات کی، اپنی کل مخلوقات کی۔ لا ینامو، اور اللہ کی ذات کو نیند نہیں آتی۔ یہ جملہ کہہ کے لکھ کے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتا دیا کہ اللہ تعالی کے لیے حیات ہے، زندگی ہے، اور اس کی ذات پاک پر موت نہیں آتی، نہ آئے گی۔ نمبر 12، خالق بلا حاجت، وہ اس ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، حالانکہ اسے اس کائنات میں کسی چیز کی کوئی بھی کبھی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کل مخلوق اس کی پیدا کی ہوئی ہے، اور مخلوق میں سے کسی کی بھی ضرورت اسے نہیں ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بتا دیا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ الصمد، یہ صمدیت کی طرف اشارہ فرما دیا کہ اللہ کی ذات اس پوری کائنات میں کبھی بھی کسی بھی چیز کی محتاج نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ رازقن، نمبر 13، اللہ تعالی رزق دینے والا ہے، بلا مؤنتن، بغیر کسی مشکل کے۔ یہ اللہ کی رزاقیت کی صفت اور اللہ تعالی کے رازق ہونے کا امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اقرار کیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی ذات پاک اپنی تمام مخلوق کو رزق دینے والی ہے، اور اس رزق دینے میں اس کو کوئی مشقت، کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ یہ 13واں جملہ ہوا، اور 14ویں جملے میں فرمایا کہ ممیتم بلا مخافت، اللہ تعالی کی ذات موت دینے والی ہے، اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے فنا کر دے، بلا مخافت، اور اسے کسی کا خوف نہیں ہے، اسے کسی کا ڈر نہیں ہے، وہ بغیر کسی کے ڈر اور خوف سے جس کو چاہے موت دے دے۔ باعث بلا مشقت، اور اللہ تعالی کاموں کو کرنے والا ہے بغیر اس بات کے کہ اسے کسی چیز کی تکلیف پہنچے، بغیر اس بات کے کہ کسی کام کو کرنے میں اسے دشواری لاحق ہو۔ 15واں جملہ، ما زال بصفاته قدیما قبل خلقه لم يزدد بقونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، اور اللہ تعالی کی صفات ہمیشہ ہمیشہ سے اس کے ہمراہ ہیں، اس کے ساتھ ہیں، قبل اس کے کہ اس نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہو، یعنی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے بھی وہ رازق تھا، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے بھی وہ خالق تھا۔ تخلیق اور ترزیق کی صفات اس میں ہمیشہ ہمیشہ سے تھیں۔ یہ نہیں ہے کہ مخلوق کو پیدا کیا ہے تو اب اس کی صفات میں اضافہ ہو گیا۔ لم یزدد بقونہم شیئا لم یکن قبلہم من صفاتہ، اور جو اللہ تعالی نے بنایا ہے اپنی مخلوق کو، تو اس مخلوق کو بنانے کی وجہ سے اس کی کسی صفت میں اضافہ نہیں ہوا، بلکہ اپنی مخلوق کو پیدا کرنے اور بنانے سے پہلے بھی اللہ کی صفات ویسی ہی تھیں، بعد میں بھی ویسی ہی ہیں۔ مخلوق کی وجہ سے، ان کی پیدائش کی وجہ سے، ان کی تخلیق اور تکوین کی وجہ سے اللہ کے ہاں کسی چیز کا، کسی صفت کا اضافہ نہیں ہوا۔ یہ 15واں جملہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور اس 15ویں جملے کے ذریعے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عقیدہ بیان کر دیا کہ اللہ تعالی تکوین بھی ہے اس کے ہاں، اور تکوین اس کی صفات میں سے ہے۔ نمبر 16، وَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِهِ أَزَلِيًّا كَذَلِكَ لَا يَزَالُ عَلَيْهَا أَبَدِيًّا، اور جیسے کہ اللہ تعالی کی صفات علیہ، اللہ کی صفات مقدسہ، اللہ تعالی کی پاک صفات ہمیشہ ہمیشہ سے تھیں، کذالک لا یزال علیہ ابدیا، اسی طرح اللہ کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ یہ نہیں ہوا کہ اللہ تعالی کی کوئی صفت بعد میں آ گئی ہو، بلکہ اللہ کے ساتھ ہمیشہ سے تھیں، ہمیشہ سے ہیں۔
نمبر 17 لیس بعد خلق الخلق استفادہ اسم الخالق، مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالی کا نام خالق نہیں پڑا، بلکہ وہ اپنی اس مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے بھی خالق تھا، یعنی اپنی خوبیوں کے ساتھ ہمیشہ سے متصف تھا، رہا ہے اور رہے گا۔ اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عقیدہ بیان کر کے ان تمام گمراہ فلاسفہ کی جڑ کاٹ دی جو اس بات کے قائل تھے معاذ اللہ کہ اللہ نے تکوین اور تخلیق کی اور پھر اس میں کسی چیز کا اضافہ ہو گیا اور اس سے پہلے اس کے ساتھ یہ چیزیں نہیں تھیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس جملے کی زد ان گمراہ عقیدوں پر پڑتی ہے جو اللہ کی صفات کے بارے میں ان گمراہوں نے اختیار کیے تھے۔ نمبر 18 وَلَا بِإِحْدَاثِ الْبَرِيَّةِ اسْتَفَادَ اسْمَ الْبَارِي، اور مخلوق کو پیدا کرنے کی وجہ سے اس نے اپنا نام باری نہیں رکھا۔ باری پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا، بنانے والا، یہ پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ اس نے مخلوق کو پیدا کیا تو پھر اس کا نام باری تعالی ہوا، وہ باری تعالی پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ لہو معنی الربوبیت ولا مربوب، 19واں جملہ، اللہ کی صفت پالنے کی ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ اپنی مخلوق کو پالتا رہا ہے۔ ولا مربوب، اور ہمیشہ رہے گی چاہے کوئی پلنے والا ہو یا نہ ہو۔ ومعنی الخالقیت ولا مخلوق، اور اللہ تعالی کا خالق ہونا، مخلوق کو پیدا کرنا، اس کا یہ وصف ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جب کوئی پلنے والا نہیں تھا اس کائنات میں تب بھی وہ پالنے والا تھا، جب کوئی مخلوق نہیں تھی تب بھی وہ خالق تھا، جب کوئی مخلوق نہ رہے گی تو بھی وہ خالق ہوگا۔ کوئی کائنات میں اگر ایسا دور آ جائے کہ اللہ اپنی ساری مخلوق کو فنا کر دے تو بھی اللہ رہے گا، وہ خالق ہی رہے گا۔ جب کوئی پلنے والا بھی نہ تھا، جب بھی اللہ پاک تھا، اس کی صفات ایسی ہی تھی۔ نمبر 20 وَكَمَا أَنَّهُ مُحْيِي الْمَوْتَى بَعْدَ مَا أَحْيَاهُمْ اسْتَحَقَّ هَذَا الْإِسْمَ قَبْلَ إِحْيَائِهِمْ كَذَلِكَ اسْتَحَقَّ اسْمَ الْخَالِقِ قَبْلَ إِنشَائِهِمْ، اور جیسا کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے کے بعد محیی کہلاتا ہے، یعنی زندہ کرنے والا، اسی طرح وہ مردوں کو زندہ کرنے سے پہلے بھی اسی نام کا مستحق ہے، اور اسی طرح مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اس کا خالق ہونا یہ بھی اسی کی شان ہے۔ قیامت آئے گی اور مردے زندہ ہوں گے۔ آج اتنے وسیع پیمانے پر مردے زندہ نہیں ہوئے، نہیں کیے اس نے، تو بھی وہ محیی ہے، زندہ کرنے والا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب وہ مخلوق کو زندہ کرے گا، قبروں سے اٹھائے گا اور جانوروں کو، انسانوں کو دوبارہ سے پیدا کرے گا تو اس وقت وہ زندہ کرنے والا ہوگا، بلکہ جب اس نے نہیں کیا اب تک تو بھی وہ زندہ کرنے والا ہے۔ بالکل اسی طرح مخلوق کو جب اس نے پیدا نہیں کیا تھا تب بھی وہ خالق تھا، اب پیدا کر دیا ہے تب بھی وہ خالق ہے، اور اس مخلوق کے مر جانے کے بعد جب وہ انہیں دوبارہ پیدا کرے گا تو اس وقت بھی وہ محیی ہوگا، زندہ کرنے والا ہوگا، جیسے کہ آج بھی اس کی صفت ہے کہ وہ زندہ کرنے والا اب بھی ہے۔ نمبر 21 ذالک بأنہ علی کل شیء قدیر، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، وکل شیء الیہ فقیر، اور ہر چیز ہر کام میں اس کی محتاج ہے، وکل امر علیہ یسیر، اور ہر کام اللہ کے لیے آسان ہے، لا یحتاج الی شیء، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کسی چیز کی محتاج نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر،
اور اللہ کی کوئی مثال اس کائنات میں نہیں ہے، اور اللہ سمیع ہے، سننے والا، اور بصیر ہے، دیکھنے والا۔ 21 جملے۔ 22واں جملہ تحریر فرمایا خلق الخلق بعلم، اللہ تعالی نے مخلوق کو اپنے علم سے پیدا کیا۔ اسے علم تھا کہ کتنی مخلوق پیدا کرنی ہے، اور اسے اب بھی علم ہے کہ وہ اس سال تک کتنی مخلوق پیدا کر چکا ہے، اور اسے یہ بھی علم ہے کہ قیامت کے دن تک آخری مخلوق جو اس دنیا میں پیدا ہوگی وہ کتنی ہوگی، اور پھر اس دنیا کے کائنات کے مٹ جانے کے بعد پھر وہ جو پیدا کرے گا جنت کو بھرنے کے لیے یا جس چیز کے لیے بھی، اپنی اس مخلوق کا بھی علم آج بھی اسے ہے، جب یہ مخلوق نہیں تھی تب بھی اسے تھا، ہمیشہ ہمیشہ سے اسے علم ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے علم ہے۔ 23واں جملہ وقدر لهم اقدارا، اور اللہ تعالی نے مخلوق کی تقدیر مقرر کی۔ یہاں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقدیر کی بحث کا آغاز فرما دیا اور بتایا کہ اللہ کی تقدیر اس کو ماننا ضروری ہے۔ اللہ نے اپنی مخلوق کی تقدیر مقرر کی، وَضَرَبَ لَهُمْ آجَالًا، اور اللہ تعالی نے اپنی مخلوق میں سے ہر ایک چیز کے لیے آخری وقت مقرر فرما دیا، کب موت آئے گی، کب فنا آئے گی۔ خدا نے تقدیر میں عمر کو طے کر دیا۔ تو امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالی کی، امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالی کی صفات میں سے ایک اور صفت یہاں تقدیر کا بھی اضافہ فرما دیا، یعنی یہ کہ تقدیر کو بھی انہوں نے بیان کیا اور بتایا کہ تقدیر پر ایمان بھی ضروری ہے، اور ان میں انہوں نے 24واں جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ وَضَرَبَ لَهُمْ آجَالًا، اور اللہ نے اپنی ہر مخلوق کے لیے اجل یعنی آخری وقت مقرر کر دیا۔ 25واں جملہ لم يخف علیہ شیء من افعالہم، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے بھی اس پر کوئی چیز اپنی مخلوق کے فعلوں میں سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ کوئی انسان، کوئی مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، کوئی جانور، اور وہ جنہیں ہم بغیر شعور کے سمجھتے ہیں، پانی اور مٹی اور ہوا اور آگ، الغرض کائنات کی کوئی بھی چیز اس مخلوق کو پیدا کرنے سے بھی پہلے اس کے علم میں تھا کہ کون سی اس کی مخلوق کیا فعل انجام دے گی۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ مثلا آگ اس کی مخلوق میں سے ہے، اور اس کائنات میں آگ پیدا اس نے نہیں کی تھی، اس وقت بھی اس کے علم میں تھا کہ یہ آگ فرعون کو کی کون سی آگ جلائے گی، اور آگ کا کون سا ٹکڑا اور حصہ ہے جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام ڈالے جائیں گے، اور آگ ان کو نہیں جلائے گی۔ قبل ان خلقہم، قبل اس کے کہ وہ اس کائنات میں لوگوں کو پیدا کرتا، اپنی کسی بھی مخلوق کو پیدا کرتا، اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ کے علم میں تھا پہلے سے ہی کہ اس کی مخلوق میں کون کیا فعل کرے گا۔ وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَن يَخْلُقَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہی یہ جانتا تھا کہ یہ لوگ اپنی زندگی میں کیا کچھ کرنے والے ہیں۔ اللہ کی تقدیر، ان کے لیے موت اور ان کے اعمال اور افعال، سارا کچھ اللہ کے علم میں ہے، پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، پھر بھی رہے گا۔ 26واں جملہ وَأَمَرَ بِطَاعَتِهِ، اور اللہ تعالی نے باوجود اس کے کہ تقدیر اس نے لکھ دی ہے، حکم دیا اپنی مخلوق کو اپنی اطاعت کا، وَنَهَاهُمْ عَن مَّعْصِيَتِهِ، اور اللہ تعالی نے منع کیا انہیں اپنی نافرمانی سے، اور روکا ہے کہ خدا کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کریں۔ 27واں جملہ وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيَّتِهِ وَمَشِيَّتُهُ تَنْفُذُ
ولا مشیۃ للعباد الا ما شاء لهم فما شاء لهم کان وما لم یشاء لم یکن، اور کائنات کی ہر چیز، اس کی جتنی بھی مخلوق ہے، یہ سب کی سب اللہ تعالی کی جو تقدیر ہے اس کے مطابق چلتی ہے اور اس کے ارادے کے مطابق کام کرتی ہے۔ جو کچھ ارادہ اس نے کیا ہے اور جو کچھ اس نے طے کر دیا ہے اس کے مطابق اس کی یہ کائنات، اس کی یہ ساری مخلوق چل رہی ہے۔ وَمَشِيَّتُهُ تَنفُذُ، اور اللہ کا چاہنا جو وہ چاہتا ہے وہ نافذ ہو کر رہتا ہے۔ وَلَا مَشِيَّةَ لِلْعِبَادِ إِلَّا مَا شَاءَ لَهُمْ، اور جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور بندوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، انسانوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملے کے ذریعے اللہ کی مشیت کا اثبات فرمایا اور عقیدے کی بات کی کہ ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کی مشیت کا مطلب چاہنا، جو کچھ وہ چاہتا ہے اس کی بات چلتی ہے، اور بندوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ فما شاء لهم کان، اور جو اللہ نے اپنی مخلوق کے بارے میں چاہا وہ ہوا۔ وما لم یشاء لم یکن، اور اللہ نے جو نہیں چاہتا تو وہ نہیں ہوتا اس کائنات میں۔ 27ویں جملے میں یہ فرمایا، اور 28واں جملہ ہے یہدی من یشاء، اور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ویعصم، اور پھر اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے جسم کی، اس کے عقیدے کی، اس کی ایمان کی، اور جن جن چیزوں سے بندے کا نقصان ہو سکتا تھا ہر چیز سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ وَيُعَافِي مَن يَشَاءُ فَضْلًا، اور جس کو چاہے اللہ عافیت دیتا ہے، جس کو چاہے معافی دیتا ہے، جس کو چاہے اس سے درگزر فرما لیتا ہے، جس کو چاہے آرام سے رکھتا ہے اپنے فضل کے ساتھ۔ یہ 28واں جملہ وَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالی جس کو چاہے گمراہ کر دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، 28واں جملہ، اور بندے کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو عافیت دیتا ہے اپنے فضل سے۔ اس موقع پہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی ایک اور صفت کا ذکر کیا، فضل کا، کہ یہ سب کچھ اللہ کا فضل ہے۔ وَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہے وہ گمراہ کر دیتا ہے۔ وَيَخْذَلُ وَيَبْتَلِي عَدْلًا، اور جسے چاہے رسوا کر دے، ایک ٹکے کی عزت اس کی باقی نہ رہے۔ وَيَبْتَلِي عَدْلًا، اور جس کو چاہے آزمائش میں مبتلا کر دے، اور یہ اللہ تعالی کا عدل ہے، انصاف ہے۔ 29واں جملہ 28ویں میں فرمایا کہ ہدایت دیتا ہے، حفاظت کرتا ہے اپنے فضل سے۔ 29ویں میں فرمایا کہ گمراہ کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے اور آزمائش میں ڈال دیتا ہے اپنے عدل سے۔ اور 30ویں میں 28ویں اور 29ویں جملے دونوں کی مزید تشریح فرما دی۔ وَكُلُّهُمْ يَنْقَلِبُونَ فِي مَشِيئَتِهِ بَيْنَ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ، اور جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے ان کے ساتھ کسی کو اپنا فضل دے دیتا ہے اور کسی کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ اللہ کی ساری مخلوق اس کے فضل اور اس کے انصاف کے درمیان زندگی گزار رہی ہے۔ یعنی تیسری چیز جو تھی ظلم، وہ اللہ کے ہاں نہیں ہے، اس کے ہاں یا فضل ہے یا عدل ہے، یا مہربانی ہے یا انصاف ہے۔ 30 جملے اور 31واں جملہ وَهُوَ مُتَعَالٍ عَنِ الْأَضْدَادِ وَالْأَنْدَادِ، اور اللہ تعالیٰ بہت بلند و بالا ہے کہ اس کی ذات کا کوئی ہمسر ہو، اس جیسا کوئی اس کائنات میں ہو، کوئی شریک ہو اس کا، اللہ اس سے بہت بلند و برتر ہے۔ 32واں جملہ فرمایا لا راد لقضائہ، اور جو فیصلہ وہ کر دے اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اس کائنات میں اس کے فیصلے وہ نافذ ہو کر رہتے ہیں۔ ولا معقب لحکمہ، اور اس کے حکم کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، اس کے کام پر کوئی نظر ثانی نہیں کر سکتا۔
ولا غالب لامرہ، اور اللہ کے فیصلوں پر کوئی شخص غالب نہیں ہے۔ یہ 32 جملے اللہ تعالی کی صفات کے متعلق امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے کہے۔ اگر ان 32 میں سے پہلے 4 آپ نکال دیں جو کہ پہلی تشریح کے ساتھ گزر چکے تو یہ 28 جملے تھے۔ ان 28 یا 32 جملوں کے بعد ارشاد فرماتے ہیں آمنا بذالک کلہ، ہم ان سب باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، وَأَيْقَنَّا أَنَّ كُلًّا مِّنْ عِندِهِ، اور ہمارا پورا یقین ہے اس بات پر کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالی کی صفات کے بارے میں یہ ہیں وہ 28 جملے جو امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے عقیدہ طحاویہ میں لکھے، اور آخر پر کیا کہا 33ویں جملے میں کہ آمنا بذالک کلہ، ہم ان سب باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، وَأَيْقَنَّا أَنَّ كُلًّا مِّنْ عِندِهِ، اور ہمارا پورا یقین ہے کہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالی کی ذات اور صفات کے بارے میں امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے ان 33 جملوں میں ہم سب کا عقیدہ بیان کر دیا، اور ہم سب کا عقیدہ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے تحریر فرما دیا۔ میرا یہی عقیدہ ہے جو امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں بھی، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بھی، میں اسی کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں، کوشش کرتا ہوں، اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری وقت تک اس عقیدے پر قائم رکھے اور اسی عقیدے کے ساتھ اپنے حضور میں حاضر کرے، اور اسی عقیدے پر اجر و ثواب بھی دے اور اپنی رضا سے نوازے۔ یہ 33 جملے 115 جملے جو اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہیں، 33ویں جملے تک بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد ہم فقہ اکبر سے حضرت کی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی روایات دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا، اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی متعدد جملے ارشاد فرمائے ہیں جو کہ اللہ تعالی کی صفات علیہ کے متعلق ہیں، اور اللہ تعالی کی صفات کے متعلق انہوں نے عقیدے کی بات ارشاد فرمائی ہے۔ جب یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے۔ یقیناً اس میں مشکل الفاظ ہیں، اصطلاحات ہیں، مگر پہلے عقیدے کے باب کو آپ سن لیجئے، ان عبارتوں کو، تشریحات اس کے بعد انشاءاللہ بہت تفصیل سے آ جائیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فقہ اکبر میں ان کے صاحبزادے نے جو نقل کی ہے اس میں اللہ تعالی کی توحید کے بارے میں بات کی تھی، اور جتنی نشستیں گزری ہیں ان میں توحید پہ بات ہو چکی، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ جملہ بھی تھا کہ واللہ تعالی واحد لا من طریق العدد، کہ اللہ تعالی ایک ہے اور وہ اس کا اکیلا ہونا عدد کے اعتبار سے نہیں، ولیکن من طریق انہ لا شریک لہ، بلکہ وہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ یکتا ہے، لاثانی ہے، اس جیسا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اور پھر امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے سورہ اخلاص اس کی دلیل میں ارشاد فرمائی تھی۔ اب اس کے بعد دیکھیے وہ ذکر کرتے ہیں اللہ تعالی کی صفات کا، سورہ اخلاص تک تشریح ہو گئی تھی، اور اس کے بعد جو آج بات شروع ہوئی ہے اللہ تعالی کی صفات عالیہ کے متعلق، اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ لا یشبہ شیئا من الاشیاء من خلقہ ولا یشبہہ شیء من خلقہ، اس کائنات میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں اللہ کی مخلوق میں سے جو اس نے پیدا کی ہے، کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جو اللہ تعالی سے مشابہت رکھتی ہو، جس کو دیکھ کر، کسی چیز کو دیکھ کر یہ کہا جائے کہ اللہ ایسا ہے، معاذ اللہ۔ ولا یشبہہ شیء من خلقہ، اور اللہ بھی اپنی مخلوق میں سے کسی چیز سے مشابہت نہیں رکھتا، یہ کہا جائے کہ یہ چیز اللہ جیسی ہے، معاذ اللہ۔ اگلا فکرہ، لم یزل ولا یزال باسمائہ وصفاتہ الذاتیہ والفعلیہ، اور اللہ تعالی کی دونوں طرح کی صفات، ذاتی اور فعلی، اس کی تشریح آگے آئی۔
صفات کی دو قسمیں بیان کرتی، صفات کو دو طرح سے تقسیم کر دیا۔ امام حمام، امام اعظم، ابو حنیفہ، نعمان ابن ثابت کوفی رحمت اللہ علیہ نے، اور کمال کی بات ارشاد فرمائی کہ لم یزل ولا یزال باسمائی و صفاتہ، اللہ تعالی کی ذات کی جتنی بھی صفات ہیں، خواہ ان کا تعلق ذات سے ہو خواہ ان کا تعلق فعل سے ہو، ہمیشہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی صفات رہیں گی۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی ایسا زمانہ گزرا ہے جب اس کی صفات نہیں تھیں، اور یہ نہیں ہے کہ اس کائنات میں کوئی ایسا وقت آئے گا جب اللہ اپنی صفات کے علاوہ ہوگا۔ لم یزل ولا یزال باسمائی و صفاتہ الذاتیہ والفعلیہ، اس کائنات میں ہمیشہ ہمیشہ سے، جب یہ کائنات بنی نہیں تھی، جب ٹائم زمانہ بھی نہیں تخلیق ہوا تھا، اس سے بھی قبل اور اس کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی ذات اپنی صفات کے ساتھ ہے، خواہ وہ صفات ذاتی ہیں یا فعلی ہیں۔ اما الذاتیۃ، جہاں تک اللہ تعالی کی ذاتی صفات ہیں، فالحیات والقدرت والعلم والکمال والسمع والبصر والارادۃ، 7 صفات اللہ کی ذاتی ہیں۔ نمبر 1 حیات، زندگی۔ نمبر 2 قدرت، کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پر۔ نمبر 3 علم، کہ اللہ تعالیٰ اس کو کائنات کی ہر چیز کا علم ہے، وہ جاہل نہیں ہے۔ والکلام، اور اللہ تعالیٰ کا کلام۔ والسمع، اور اللہ کا سننا۔ والبصر، اور اللہ کا دیکھنا۔ والارادہ، اور اللہ کا ارادہ۔ یہ 7 صفات اللہ کی ذاتی ہیں۔ ایک صفت کا امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اگرچہ یہاں پر نہیں تحریر فرمایا، لیکن آپ اور اضافہ کر لیجئے، اور وہ اللہ کی صفت تکوین ہے۔ ان کی تشریحات آئیں گی آگے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ جتنی صفات ذاتیہ ہیں، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے، ان سب پر ایمان لانا واجب ہے۔ اور جو شخص ان سب صفات پر ایمان رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ میں تیری ساری صفات پر ایمان لایا اور جتنی بھی صفات تیری ہیں سب کی سب مانتا ہوں، اور خاص طور سے تیری صفات ذاتی یعنی حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام، تکوین، یہ 8 صفات اللہ کی جو شخص کہتا ہے کہ مانتا ہوں، وہ اتنے بڑے ثواب کا کام کرتا ہے کہ اس جتنی بھی عبادات ہیں، نماز کیا اور روزہ کیا، حج کیا اور زکوٰۃ کیا، ان سب سے زیادہ ثواب اسے اس عقیدے میں ملتا ہے جب وہ اللہ کی ذاتی صفات کا اقرار کرتا ہے۔ اللہ کی 8 صفات کو ماننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کی یہ 8 صفات کی ذاتی ہیں، اور میں اقرار کرتا ہوں حیات، قدرت، علم، کلام، سننا، دیکھنا، ارادہ اور تکوین، ان 8 کی 8 صفات باری تعالیٰ کا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ان صفات کے اقرار کے ساتھ موت دے اپنے وقت پہ، اور پھر انہی کے ساتھ خدا اپنے حضور میں حاضر کرے، اور پھر اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ خدا اس پہ ثواب دے گا، اور یہ بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، اور اس عقیدے اور صحیح عقیدے کی برکات سے دنیا اور آخرت دونوں میں اپنی رضا عنایت فرمائے گا۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے 7 صفات کا ذکر کیا۔ یہ جملہ آپ بار بار سنیں گے اور ہم اسے بار بار دہرائیں گے تاکہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے کہ حیات، قدرت، علم، کلام، سمع، بصر، ارادہ، تکوین، ان سب پر ایمان رکھنا ہے، اور ہر مسلمان کے لیے اللہ کی ان 8 صفات پر ایمان لانا واجب ہے، ضروری ہے۔ اس لیے یہ صفات باری تعالیٰ کے مسئلے میں بار بار اس کی تکرار آئے گی، آپ تنگ نہ ہو، پہلے بتا رہے ہیں، اور وجہ اس کی اور بھی بہت ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے
کہ ان کے اقرار پر اللہ کے یہاں اتنا ثواب ملتا ہے، خدا اتنا خوش اور راضی ہوتا ہے کہ نماز اور روزے سے اتنا راضی نہیں جتنا ان صفات سے، اس لیے کہ اس پر نجات کا دار و مدار ہے، جنت اور جہنم کا دار و مدار ہے، اور اس لیے بھی کہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی ذات ہمیشہ سے اپنی اپنے اسماء اور صفات کے ساتھ رہی ہے، تو چاہے اس کی ذاتی ہوں اور چاہے اس کی فعلی ہوں۔ اور اللہ کی ذاتی صفات میں سے حیات، قدرت، علم، کلام، سمع، بصر، ارادہ، تقویم۔ پھر فرماتے ہیں عمل فعلیہ، اور جہاں تک تعلق ہے اللہ تعالی کی ان صفات کا جو فعل سے تعلق رکھتی ہیں، فتخلیق، جیسے کہ مخلوق کا پیدا کرنا، والترزیق، اور اپنی مخلوق کو رزق دینا، والانشاء، اور اپنی مخلوق کا پیدا کرنا، والابداع، اور بغیر کسی مثال کے اپنی مخلوق کو جو پیدا کرتا ہے، والصنع، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جو ٹھیک رکھتا ہے، صنعت اور کاریگری جو اس کی ہے، ان کے نقش و نگار اور اعضاء اور ان چیزوں کی جو بنانے کی بات ہے، وغیر ذالک من صفات الفعل، یہ اللہ کی صفات فعلیہ ہیں۔ تو اللہ کی صفات ذاتیہ وہ اوپر گزر چکی 7، اور اللہ تعالی کی صفات فعل وغیر ذالک کہہ کے امام صاحب رحمۃ اللہ نے بتا دیا کہ ذات کے علاوہ افعال کی اللہ کی صفات بہت ہیں، یعنی بہت ہیں ان چیزوں کے علاوہ جو انہوں نے گنی ہے، کہ تخلیق ہے، ترزیق، رزق دینا ہے، انشاء ہے، اٹھانا اپنی مخلوق کا، ابداع، بغیر ان کو کسی مثال کے پیدا کرنا، وسن، اور ان کے نقش و نگار، ان کی کاریگری کرنا، یہ سب چیزیں اللہ کی صفات فعلیہ ہیں۔ اسی لیے فرماتے ہیں لم یزل ولا یزال باسمائہ وصفاتہ لم یحدث لہ اسم ولا صفت۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کی صفات، اس کے نام قدیر، حی، علیم، کلیم، سمیع، بصیر، یہ سب کے سب اللہ کے نام اور اس کی تمام صفات یہ اللہ کے ساتھ ہیں، جبکہ مخلوق نے اللہ کا کوئی نام جانا بھی نہیں تھا، اور مخلوق تھی نہیں، نہ کوئی ٹائم تھا، نہ کوئی اسپیس تھی، نہ جگہ تھی، نہ کوئی زمانہ تھا، نہ مکان تھا، اور اللہ کی ذات اپنی ان تمام صفات علیہ اور تمام اسماء مبارکہ کے ساتھ اس بھی وقت بھی تھی۔ پھر ایک ایک چیز کی تشریح کیا، جملوں کے صورت میں عقیدہ بیان کیا ہے کہ لم یزل عالما بعلمہ والعلم صفۃ فی الازل، اللہ تعالی ہمیشہ جاننے والا ہے، اب بھی ہے، پہلے بھی تھا، پھر بھی رہے گا، اور علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت تھی، ازل میں پہلے ہی سے تھی، شروع ہی سے تھی۔ وقادرا بقدرتہ والقدرت صفۃ فی الازل، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ قادر ہے، اور اس کی یہ صفت قدرت جو تھی یہ اللہ کے یہاں ہمیشہ تھی۔ جب اس نے اپنی قدرت سے اس کائنات کو پیدا کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اس وقت بھی تھی۔ جب اللہ نے اس زمانے کو اور جگہ کو، مکان کو پیدا نہیں کیا تھا، اس وقت بھی خدا قادر ہی تھا۔ تو اب ذاتی صفات میں سے جو 7 امام صاحب رحمۃ اللہ نے بیان کی، انہوں نے اس میں سب سے پہلی صفت، یعنی یہاں تشریح میں جو لائے ہیں تو علم کو لے آئے، پھر قدرت کو لے آئے، 2 ہو گئی، 5 رہ گئی، تیسری لائے وَمُتَكَلِّمًا بِكَلَامِهِ والکلام صفۃ فی الازل، اور اللہ تعالی بلا شک و شبہ کلام فرمانے والا تھا اس وقت بھی جب اس کائنات میں کلام نام کی کوئی چیز نہیں تھی، والکلام صفۃ فی الازل، اور اللہ کی یہ صفت ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی، والکلام صفۃ فی الازل۔ تو ذاتی صفات میں سے علم، قدرت اور کلام 3 آ گئی، 4 باقی رہ گئی تھی۔
وہ خالقم بے تخلیق ہی، پانچویں صفت اللہ کی ذاتی بیان کی کہ اللہ تعالی خالق اس وقت بھی تھا جب اس نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا، اور اس سے پہلے بھی تو وہ خالق تھا۔ والتخلیق صفۃ فی الازل، اور اللہ کی صفت تخلیق ازل میں بھی تھی، ہمیشہ اس سے پہلے بھی تھی۔ وفاعلم بفعل، والفعل صفۃ فی الازل، اور اللہ تعالی کاموں کے کرنے والا ہے، اور جب ازل میں کوئی کام بھی اس کائنات میں مخلوق کا کوئی کام نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی وہ کرنے کی صفت سے متصف تھا۔ والفاعل هو اللہ، اور کام کرنا یہ اللہ کی صفت ہے۔ والفعل صفۃ فی الازل، اور فعل اللہ کی صفت ہمیشہ ہمیشہ رہی ہے، اور اللہ کی اس صفت کا اظہار ہوتا ہے۔ والمفعول مخلوق، جب اس نے مخلوق بنائی تو اللہ فاعل تھا، پھر اس کا فعل ہوا تخلیق کا، اور اس کے نتیجے میں مخلوق مفعول ہوئی، مخلوق جو تھی یہ بنی۔ وفعل اللہ تعالی غیر مخلوق، اور اللہ کی خود یہ جو صفت ہے بنانے کی، یہ مخلوق نہیں ہے، اس صفت کے نتیجے میں مخلوق وجود میں آئی ہے۔ لیکن تم یہ کہو کہ اللہ کی وہ صفت بھی مخلوق ہو گئی، وہ مخلوق نہیں، کیونکہ مخلوق تو مٹ جانے والی ہے۔ اگر کوئی شخص کہے گا کہ وہ مخلوق ہو گئی خدا کی صفت فعل، تو وہ اللہ کی صفت کو مٹ جانے والا کہے گا، معاذ اللہ۔ وصفاتہ فی الازل غیر محدثۃ ولا مخلوقۃ، کمال کا جملہ فرمایا ہے۔ اور اللہ کی ساری صفات ہمیشہ ہمیشہ سے ایسی ہیں کہ وہ نئی نہیں بنی۔ حق تعالی شانہ کی ذات ہمیشہ ان صفات کے ساتھ ہے، اب بھی ہے پھر بھی رہے گی۔ ولا مخلوقۃ، اور ایسے نہیں ہے کہ اللہ خالق تھا اور اس نے اپنی صفات کو بنایا پھر وہ مخلوق ہو گئی نا، ایسے نہیں ہے۔ فمن قال انہا مخلوقۃ، اور جس کسی نے یہ کہا کہ اللہ کی صفات مخلوق ہیں، خدا خالق ہے، اس کی صفت ہے رزق دینا، رزاق ہے وہ مثلا، تو یہ رزاق ہونا اس نے اپنے آپ کو بنایا ہے، پہلے وہ خود تھا پھر اس نے اپنی صفت کو بنایا۔ وہ زندہ کرنے والا ہمیشہ سے ہے، تو کوئی یہ کہتا ہے کہ پہلے وہ خود تھا پھر اس نے زندہ کرنے کی اپنی صفت کو خود تخلیق کیا، ماشاء اللہ۔ او محدثۃ، یا کسی شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پیدا ہوتی رہتی ہیں، نئی سے نئی صفت اس میں آتی رہتی ہے۔ او وقفہ، یا اس صحیح عقیدے کے اقرار میں اس نے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا کہ مجھے نہیں پتا، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ اللہ اپنی صفات کا خود خالق ہے یا نہیں ہے۔ اور شک کیا، یا کسی انسان نے شک کا اظہار کیا کہ مجھے نہیں معلوم، فہو کافر باللہ تعالی، سو ایسا شخص اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا ہے، یہ شخص کافر ہو جائے گا۔ والقرآن کلام اللہ تعالی، اور قرآن اللہ تعالی کا کلام ہے۔ فی المصاحف مکتوب، اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالی کی صفت کلام پر آ گئے ہیں۔ 7 صفات بیان کی تھی ذاتی، اور ذاتی صفات میں سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 7 میں سے علم پر بات کر دی تھی، قدرت پر، کلام پر اور تخلیق پر، 4 پر۔ اب ان میں سے پھر کلام پر آ گئے ہیں، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اور ان کے کچھ بات تو بہت اس فتنے نے سر اٹھایا کہ اللہ کا کلام قرآن مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھانپ گئے تھے کہ آئندہ آنے والے دور میں اب یہ کیا گمراہی امت میں آ سکتی ہے۔ انہوں نے فرمایا والقرآن کلام اللہ تعالی، اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ فی المصاحف مکتوب، صفحات پر لکھا گیا ہے، لکھا ہوا ہے، کاتب روشنائی سے اسے لکھتا ہے، پرنٹ ہوتا ہے، ٹائپ ہوتا ہے، تحریر کیا جاتا ہے،
وفی القلوب محفوظ، اور دلوں میں محفوظ ہے۔ محفوظ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ یاد کر لیتے ہیں، کوئی کم کوئی زیادہ۔ کسی آدمی نے 2 سورتیں یاد کر لی، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص، زندگی بھر اسی سے نماز پڑھتا ہے۔ کسی نے 2 اور سورتیں یاد کر لی تو 4 سورتیں ہو گئیں۔ کسی نے 1 پاؤ پارا یاد کر لیا، کسی نے 1 پارا، کسی نے پورا قرآن۔ وفی القلوب محفوظ، اور قرآن کریم دلوں میں محفوظ ہے۔ اس طرح سے پورا قرآن یاد کر لیا، پھر اللہ نے توفیق دی اور اس انسان نے قراتوں کو یاد کر لیا کہ کیسے کیسے قرآن پڑھا گیا ہے، یہ اور سعادت اور نیکی کی بات ہے۔ وَعَلَى الْأَلْسِنِ مَقْرُوٌ، اور قرآن وہ ہے جو زبانوں سے پڑھا جاتا ہے۔ وَعَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مُنَزَّلٌ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے قرآن۔ یہ ہے قرآن، ہم اس کتاب کو کہتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں، قرآن اس کو کہتے ہیں، اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ کا کلام ہے، صفحات پر لکھا گیا ہے، دلوں میں محفوظ ہے، زبانیں سے پڑھتی ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نازل ہوا تھا۔ وَلَفْظُنَا بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ، اور ہم جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ جو الفاظ ہماری زبان سے نکلتے ہیں، مثلا کسی انسان نے کہا کہ انا اعطینا کل کوثر، تو یہ جو الفاظ اس نے اپنی زبان سے ادا کیے یہ مخلوق ہیں۔ یہ مخلوق اس اعتبار سے کہ حلق نے اور زبان نے اور منہ نے، ہونٹوں نے مل کے اسے ادا کیا، اور جب ان کا اخراج منہ سے ہوا تو ہوا میں تحلیل ہو گئے، ختم ہو گئے۔ وَكِتَابَتُنَا لَهُ مَخْلُوقَةٌ، اور ہم جو تحریر کرتے ہیں، یہ ہماری تحریر، یہ الفاظ جو روشنائی کے ذریعے ہم لکھتے ہیں، صفحات پر ٹائپ ہوتے ہیں، یہ بھی مخلوق ہے، اس لیے کہ پانی میں گل جائیں گے، آگ میں اگر ایسا کاغذ ڈال دیا گیا تو جل جائے گا۔ وَقِرَاتُنَا لَهُ مَخْلُوقَةٌ، اور یہ جو قرات ہم کرتے ہیں یہ بھی مخلوق ہے، لیکن وَالْقُرْآنُ غَيْرُ مَخْلُوق، قرآن جو اللہ کا کلام ہے نا، اللہ تعالی نے جو کلام فرمایا ہے یہ مخلوق نہیں۔ اس لیے کہ اگر اس کو مخلوق مان لیا جائے تو اللہ کی صفت کلام کو مخلوق ماننا پڑے گا، اور جو شخص اللہ کی صفات کو مخلوق مانے گا اس کی گمراہی کا پھر کیا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا لفظنا بالقرآن مخلوق، ہمارے جو الفاظ کی ادائیگی ہے زبان سے، یہ قرآن کریم کی یہ تلاوت یہ مخلوق ہے۔ وَكِتَابَتُنَا لَهُ مَخْلُوقَةٌ، اور جو ہم کتابت کرتے ہیں قرآن کی یہ بھی مخلوق ہے۔ وَقِرَاتُنَا لَهُ مَخْلُوقَةٌ، اور جو ہم قرات کرتے ہیں پڑھتے ہیں قرآن کریم کو یہ مخلوق ہے، ہوا میں مٹ جانے والی ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ والقرآن غیر مخلوق، اور البتہ قرآن جو حقیقت میں اللہ کا کلام ہے وہ مخلوق نہیں۔ وما ذکر اللہ تعالی فی القرآن حکایتا عن موسیٰ وغیرہ من الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اور جو اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اپنی گفتگو کا، جو حکایت اللہ نے بیان کی ہے قرآن کریم میں کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات کہی اللہ نے، مثلا اللہ نے یہ کہا کہ فرعون کی طرف جاؤ، اور انہوں نے عرض کر دیا کہ پروردگار میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اس کی طرف جانا، وہ مجھے جھٹلائیں گے، اور اللہ تعالی نے کہا کہ تم جاؤ اور میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ۔ اس طرح کی جتنی حکایتیں آئی ہیں قرآن کریم میں، وان فرعون و ابلیسا، اور اسی طرح فرعون کے متعلق جو کچھ آیا ہے، اور ابلیس کی حکایت شیطان کی، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے جو کلام کیا، فرعون نے جو کچھ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، مثلا اس نے کہا کہ الم نربک فینا ولیدا، تمہیں پتا نہیں تم بچے تھے ہم نے تمہاری پرورش کی، تم ہمارے ہاں رہے ہو، اور تم لبثت فینا من عمرک سنین،
کتنی برس زندگی کے تم نے ہمارے ہاں گزارے ہیں. یہ سب فرعون کے جملے. اور ابلیس شیطان نے جو کچھ اللہ تعالیٰ سے کہا فَإِنَّ ذَلِكَ كُلُّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنْهُمْ، یہ سب کا سب اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے اگرچہ خبر ان کی دی ہے کہ فرعون نے یہ کہا، موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، آپس میں ان کی گفتگو ہوئی، ابلیس نے مجھ سے یہ کہا، میں نے ابلیس پر ایسے لعنت بھیجی، اگرچہ یہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے، میں بتایا ہے، لیکن حقیقت میں یہ سب اللہ کا کلام ہے. وَكَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى غَيْرُ مَخْلُوقٍ، اور اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق نہیں، اللہ کی صفت کلام مخلوق نہیں. وَكَلَامُ مُوسَىٰ وَغَيْرُهُ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ مَخْلُوقٌ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام اور اللہ نے اپنی جس مخلوق کا بھی کلام قرآن میں نقل کیا ہے یہ اپنے اپنے دور میں مخلوق تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، حضرت داؤد اور عیسیٰ اور موسیٰ اور صالح اور نوح علیہ السلام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے دور میں ہر ایک نے جو کلام کیا وہ الفاظ کی ادائیگی زبان سے ہوئی اور ہوا میں الفاظ ختم ہو گئے، بات ختم ہوئی. لیکن اللہ نے جب اس کلام کو نازل فرمایا تو وہ جو اللہ کا کلام ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کی حکایت جب بیان کی تو وہ جو ہے نا خدا کا کلام وہ مخلوق نہیں. والقرآن کلام اللہ تعالی، اور قرآن اللہ کا کلام ہے. فہو قدیم، اور وہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے خدا کی صفت کلام. لا کا کلامہم، اللہ کا کلام وہ ایسا نہیں ہے جیسے خدا کی مخلوق کا کلام ہے. یہ لوگ تو بولے، چاہے ان میں سے نیک آدمی تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور چاہے ان میں سے کوئی بدترین تھا جیسے ابلیس اور فرعون، یہ سب کلام ختم ہو جانے والے. اللہ کا کلام حقیقی اور اللہ کا کلام اس کی صفت وہ ختم ہونے والی نہیں. وسمع موسیٰ علیہ السلام کلام اللہ تعالی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی کا کلام سنا. کما قال اللہ تعالی، جیسے اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی. سورہ النساء کا حوالہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، اور اللہ تعالی نے سورہ النساء میں 5واں پارہ جو ہے، بلکہ 6 پارے میں اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے خود. سورہ النساء 6 پارہ اور آیت نمبر 164، بالکل آیت کے آخر پہ اللہ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور باتیں کی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بول کر. یہ جو تکلیمہ ہے نا بول کر، اور کلم اللہ، اللہ نے کلام فرمایا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کلام کو سنا. وَقَدْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى مُتَكَلِّمًا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کلام ہمیشہ سے اس کے ساتھ. وَلَمْ يَكُنْ كَلَّمَ مُوسَىٰ علیہ السلام، جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام نہیں کیا تھا اس سے بھی پہلے کلام کی صفت حق تعالی شانہ کی صفات میں سے تھی. وَقَدْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى خَالِقًا فِي الْأَزَلِ، اور یہ اتنی تفصیل سے کلام کی بات آ رہی ہے. پھر حضرت کلام کی بات کو لاتے ہیں آگے چل کے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت بڑا فتنہ تھا، امت کو ہلا دینے والا فتنہ تھا. اور اگر خدا کی توفیق سے اللہ کا وہ پاک بندہ رہتی دنیا تک جس کے لیے دعا ہوتی رہے گی، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ معتزلہ کے مقابلے میں قربانی نہ دیتے اور خدا کے کلام کے مخلوق اور غیر مخلوق ہونے کی بحث میں وہ اڑ نہ جاتے اور ثابت قدمی نہ دکھاتے، تو معلوم نہیں عقیدہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں چونکہ اس فتنے کے آثار شروع ہو گئے تھے اور اس فتنے کا ظہور ہونے لگا تھا اور اس کے سوتے پھوٹ رہے تھے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے اتنا کلام پر زور دیا.
اور فرمایا وَقَدْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى خَالِقًا فِي الْأَزَلِ وَلَمْ يَخْلُقِ الْخَلْقَ، اور اللہ کائنات میں اس وقت بھی خالق تھا جب اس نے مخلوق کو پیدا ہی نہیں کیا تھا، زمانے کو پیدا نہیں کیا تھا اللہ نے اس کائنات میں خلا ہو، فضا ہو، ہوا ہو، کسی چیز کو پیدا ہی نہیں کیا تھا، اس وقت بھی وہ مخلوق تھا۔ تو جس طرح اس نے اپنی مخلوق کو پیدا نہیں کیا، اس سے پہلے بھی وہ خالق تھا، اسی طرح جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام نہیں کیا تھا اس وقت بھی وہ کلام کرنے والا تھا، یہ اس کی صفت تھی۔ اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس عقیدے اور اس بات کے ثبوت میں قرآن کریم کی ایک آیت لائے ہیں، اور وہ ہے آیت سورہ الشورى کی، جس میں اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یعنی 25ویں پارے میں سورہ الشورى جو کہ 42 نمبر سورت ہے، اس کی 11ویں آیت میں اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، حضرت بھی سے دلیل میں لے آئے ہیں، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، نہیں اس کی طرح کا کوئی، اس کا سا کوئی نہیں، وَهُوَ السَّمِيعُ، اور وہی اللہ کی ذات ہے جو سنتی ہے، البصیر جو دیکھتی ہے، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جیسی کوئی نہیں ہے اور وہ سنتا ہے، البصیر دیکھتا ہے۔ فَلَمَّا كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ کلمہ بکلامہ الذی هو له صفۃ فی الازل، کمال کا عقیدہ جمع فرمایا ہے چند لفظوں میں۔ جب اللہ تعالی نے کلام کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو خدا نے ان سے بات کی بول کر، الذی هو له صفۃ فی الازل، اور خدا کا بولنا یہ وہی صفت تھی جو ہمیشہ سے تھی اللہ کے ساتھ۔ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام خدا نے نہیں کیا تھا، اس وقت بھی اس کی صفت کلام کی تھی، متکلم تھا، کلیم تھا، متکلم کی بجائے کلیم کا لفظ زیادہ مناسب ہے۔ وصفاتہ کلھا بخلاف صفات المخلوقین، اب جو اللہ کی صفات باقی رہ گئی تھی ان کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی ساری صفات سب کی سب ایسی ہیں جیسی کہ مخلوق کی صفات نہیں ہیں۔ اللہ کی ساری صفات ایسی ہیں لیکن مخلوق کی صفات سے ملتی نہیں ہیں۔ مخلوق کی صفات کا اور اس کی صفات کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں۔ اور پھر یہ عنوان قائم کر کے یا یہ بات کر کے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالی کی صفات پر پھر اپنے عقیدے کو بیان کیا ہے۔ ہمیں یہ بات معلوم ہے اور اندازہ ہے کہ یہ بہت پیچیدہ علمی بحث ہے، لیکن ایک تو آپ اللہ تعالی کی صفات کی اس بحث کو صبر و تحمل کے ساتھ سنتے رہیے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آخر پر پہنچ کے بہت آسان ہو جائے گی، بالکل عام فہم ہو جائے گی اور باتیں انشاءاللہ سمجھ میں آنے لگیں گی۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جتنے بھی بیانات ہیں یہ سب کے سب تعلیم کے سلسلے میں ہیں، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ کسی نے بیان کیا اب اس پہ ہنسے خوش ہوئے، یا کوئی ایسی بات آ گئی اور اس پہ سننے والے رو پڑے اور تقریر ہوئی اور واہ واہ ہوئی اور اٹھ کے چل دیے۔ یہ علم ہے، یہ تعلیم ہے، تو آپ کو اپنی دماغی سطح، اپنا علم کا درجہ یہ بلند کرنا چاہیے۔ اور جس طرح بچے جو کچھ پہلی کلاس میں پڑھتے ہیں اور جو کچھ 10ویں میں پڑھتے ہیں، ان دونوں میں بڑا فرق ہو جاتا ہے، بچے کی استعداد میں فرق پڑ جاتا ہے، سمجھنے سوچنے کی صلاحیت میں فرق پڑ جاتا ہے، محنت کرتا ہے تو کہاں وہ جو پہلی میں یاد نہیں کر سکتا تھا الف با کو بھی وہ میٹرک میں پہنچ کے بہت اچھی طرح ان چیزوں کو سمجھ لیتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انسان محنت کر کے غور اور فکر کر کے اپنی ذہنی کیفیت کو، اپنی ذہنی سطح کو بلند کرتا ہے۔ تو آپ اس مشکل بحث کو صبر و استقامت سے سنتے رہیے اور کوشش کیجئے کہ آپ کی اپنی ذہنی سطح بھی علمی اعتبار سے بلند ہو، تعلیم کے اعتبار سے بلند ہو،
اور یہ مشکل مسائل بھی آپ سمجھ پائیں، آپ کے ذہن کی گرفت میں آئیں، تو پھر یہ چیزیں انشاءاللہ آسان ہو جائیں۔